बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सबसे अहम जो ख़बर है और जो तवक्का की जाती है हमेशा से, जो इनका वतीरा रहा है नून लीग का और ये इम्पोर्टेड सरकार का, कि ये शुरू से इनका ईमान जो है वो लोगों को ब्लैकमेल करना है। ये आपने देखा कि जस्टिस क़य्यूम की चाहे ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, चाहे जजों को ब्लैकमेल करना हो, चाहे साफ़ियों को ब्लैकमेल करना हो, चाहे अपने मुखालफिन को, तो इन्होंने हमेशा से यही इन्होंने जो है वो सहारा लिया है कि ये जो है वो झूठी ऑडियोज़ और इस तरह की हरकतें सारे करते हैं। अब फिर एक दफ़ा आपने देखा है कि इमरान खान की जो एहलियाँ हैं, बुशरा बीबी, उनके हवाले से ये जो एक वीडियो, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग जो आजकल जिस पे बड़ी ये बहस कर रहे हैं, तो सबसे पहली तो चीज़ ये है कि ये इतने घटिया हथकंडों पे उतर आए हैं, ये ओछे हथकंडों पे उतर आए हैं। और आप यकीन करें इनकी जो लीडरशिप है, वो लीडरशिप तो नहीं है, वो तो बूट पॉलिशी हैं सारे इनके ख़ानदान के। वो सारे बूट पॉलिशी जो है वो ऐसे लगते हैं जैसे भांड नहीं होते और मिरासी, और वो जो घटिया तरीन लोग कि इस तरह के किसी की फैमिलीज़ के ऊपर और किसी के जो है ख़ानदान के ऊपर इस तरह की बातें करना। और शुरू से इनका यही है कि इनके पास तो आपको पता है मरियम सफदर, जो आप और मुझे हम सबको पता है कि एक अदालत से सज़ा याफ्ता ज़मानत पे रिहा एक मुजरमा है, और इनकी आपको पता है कि झूठी नंबर 1 है, और जो ये डायरेक्शंस देती रही हैं सोशल मीडिया को और जो अपने दौर में करती रही हैं। अब फिर मैं तो इस चीज़ से कासिर हूँ कि किस तरह ये कहती हैं कि वीडियोज़ नहीं मरती हैं और ये वो। तो इनका काम यही है कि गंदी वीडियोज़ इस तरह की चीज़ें करके ब्लैकमेल करके। देखें, इमरान खान को ना अल्लाह ने हर कुछ दिया है। वो इनकी तरह एक भूखा, नादीदा, लालची, बेगैरत और बूट पालिशिया नहीं है। वो पूरी दुनिया को पता है कि वो एक गैरतमंद और न बिकने वाला न झुकने वाला, उसको अल्लाह ने सब कुछ दिया है, शोहरत, दौलत, हर चीज़ देखी है। उसको ये पैसों की लालच में आप नहीं ला सकते। इस तरह की चीज़ों में बड़ी इन्होंने कोशिश की है शुरू से। इससे पहले भी जो उनकी एहलिया थी जमाइमा, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए, झूठे जो है वो टाइल्स के मुकदमे बनाए, किस तरह तंग किया। अभी तक वो लंदन में जो है उसके घर के बाहर मुजाहरे ये कर रहे हैं। तो ये जो भी ऑडियो का जो सिलसिला है, मैं समझता हूँ कि इस पे जो भी इनका जो एक मिरासी नंबर 1 अता तारड़ है, उसकी आप बातें सुनो। इमरान खान साहब का किरदार पूरी दुनिया के सामने है, उन पे ओछे गंदे इल्ज़ामात लगाना, और इनका काम यही है। इन्होंने इससे पहले भी आपने देखा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ जो प्रोपेगेंडे किए थे, जो करैक्टराइजेशन की थी, वो हम सबके सामने है। तो अभी फिर ये ऑडियो का आप मुझे बताएं कि इस ऑडियो का क्या मकसद है। ये ऑडियो जो है आर्टिकल 14 जो है वो इजाज़त ही नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं कि आप किसी की इस तरह जो है वो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते टेलीफोन्स की। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर हैं उसकी भी खिलाफ वर्जी है, आइन की भी खिलाफ वर्जी है। और आप किस तरह ये जोड़ते हो ऑडियोज और फिर उसके बाद वो करते हो, ये अथेंटिक ही नहीं है आपकी ऑडियोज। ये किस जगह पे आपने कहा कि अथेंटिक है, और आप इस तरह के झूठा प्रोपेगेंडा करते हो। और आप अभी फिर कह रहे हो, साफी वहां पे टीवी पे चैनल्स पे बैठ के कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे तो उनकी भी एक ऑडियो आ रही है। तो आप मुझे एक बात बताएं, एक मुल्क का वजीर आजम रह चुका है और वजीर आजम होते हुए कितनी बड़ी जो है ये गैर कानूनी हरकत है कि आप उनके भी जो है वो फोन की टेप रिकॉर्डिंग कर रहे थे। ये कौन कर रहा है और ये क्या मकसद है इन चीजों का? तो इसका सिर्फ ये बुखलाहट का शिकार है, इनके हाथों में कुछ नहीं है। ये सिर्फ अपनी चोरियां बचाने आए हुए थे, NRO 2 लेने आए हुए थे, जो इन्होंने ले लिया है। अब महंगाई का तूफान आया हुआ है लोगों पे, लोग जो है वो महंगाई से तंग हैं। लोगों को लोग गालियां दे रहे हैं, इनको लोग बदवाएं दे रहे हैं, इनको बिजली, गैस, पेट्रोल, कोई इनकी चीज हाथ में नहीं है। डॉलर गिरता जा रहा है। और ये जो है वो वजीर आजम जो अपने आप को सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर समझ रहा था, और वो घुसबैठिया जो है वो बस उल्टी उल्टी उसकी बातें हैं। कभी जी कहता है मैं कपड़े बेच दूंगा, कपड़े फाड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा। ये बातों से कुछ नहीं होता।
عمل سے عمران خان نے 3.5 سال میں کر کے دکھایا. پوری دنیا میں پاکستان کا وقار بلند کیا اور پاکستان کی جو ہے وہ آواز بنا, مسلمانوں کی امہ کی آواز بنے, اور یہاں پہ ہر مشکل وقت میں اپنی عوام کو ریلیف دیا. اب یہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو مریم صفدر جو عدالت سے سزا یافتہ ہے, ضمانت پہ رہا ایک مجرمہ ہے, یہ کیسے پروٹوکول لے رہی ہے, کیسے سرکاری وسائل کا بردیغ یہ استعمال کر رہی ہے. پنجاب کی حکومت باندھی بنی ہوئی ہے, وفاق کی حکومت بھی ان کی باندھی بنی ہوئی ہے, اور سب سے بڑے جو ہے سرکاری پروٹوکول ان کو مل رہا ہے. اور جو سب سے خطرناک ترین بات ہے وہ سرکاری دستاویزات تک ان کی رہائی ہے, اور سرکاری دستاویزات اور پروٹوکول بھی لے رہی ہیں, اور ساری دستاویزات جو ہے, جو ریکارڈ جو ہے حکومت کا, وہ جو ہے آپ مجھے بتائیں اس تک ان کا کیسے ایکسس ہے. یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ قومی سلامتی کے معاملات بھی یہ دیکھ رہی ہیں. تو میری تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے یہ ایک مدبانہ گزارش ہے کہ اس پہ کیوں سو موٹو ایکشن نہیں لیتے آپ. یہ جو ریکارڈنگ ابھی فون کی جو یہ چل رہی ہے, یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے, کامیاب ترین جلسہ ہوا, پورے پاکستان میں لوگ باہر نکلے. اس کے بعد جی ایک یہ آڈیو کا کیس, لوگ ان چیزوں کو سمجھ چکے ہیں. یہ انہیں پتہ ہے کہ ڈائیورٹ کرنے کی سوچ ہے کہ کسی طرح ہم سب کو ڈائیورٹ کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈائیورٹ جو ہے وہ اس طرح نہیں ہو سکتا, اور لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ سارے کیا اوچھے ہتھکنڈے استعمال کر رہے ہیں. تو یہ مریم صفدر کا جو معاملہ ہے اس جھوٹی کا, یہ سب سے سنگین اور خطرناک ترین ہے کہ یہ وہ ہیں جس نے ہمیشہ سے جھوٹ بولا ہے, قومی سلامتی سے کھیلا ہے پاکستان کی. سے پہلے بھی سکینڈلز ہیں ان کے, اور سب کو پتہ ہے, ایک سزا یافتہ ہے یہ. اور اب پھر سارے دستاویزات اور حکومتی جو معاملات ہیں ان کی نگرانی میں ہونا, یہ ایک نہایت ہی خطرناک چیز ہے جو یہ کر رہی ہیں یہ سب کچھ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب کا بائی الیکشن ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اور جس طرح اس بائی الیکشن میں ابھی یہ جو ککڑی وزیر اعلیٰ ہے حمزہ, اس نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے اور اس کے اندر کس حیثیت سے یہ اعلان کر رہا ہے, آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو بائی الیکشن سے پہلے جو ہے نا یہ الیکٹرک بریانی بانٹ رہا ہے لوگوں میں, یہ مجھے بتائے ان کا تو کام ہی ہے یہ بریانی کھلانا. اب جی الیکٹرک کہ ہم جو ہے بجلی یہ کر دیں گے, ہم اتنے ارب وہ دے دیں گے, سب جھوٹ ہے. کس انہوں نے پی ایس ڈی پی میں ڈالا ہے کہ ہم اتنا جو ہے وہ سبسڈی دیں گے؟ کون سے فیڈرل کا معاملہ ہے یہ تو بجلی کا الیکٹرک کا, تو کس فیڈرل کے پی ایس ڈی پی میں آیا کہ جی اس شہباز شریف کا بیٹا جو ہے نا وہ اپنے صوبے میں سبسڈی دے سکے گا؟ آپ مجھے بتائیں. سبسڈی کے انہوں نے پنجاب بجٹ میں بھی پیسے نہیں رکھے, اور یہ صرف اور صرف جھوٹ بولنے کا ایک طریقہ ہے, ایک بہانہ بنا رہے ہیں. جی ہم تو جی خدمت اعلیٰ, خادم اعلیٰ, اور یہ سارا ڈرامہ عوام نے دیکھ لیا ہے کہ کس طرح یہ آج ہی سے بلکہ پہلے سے پری پول ریگنگ جو ہو رہی ہے وہ یہ کرنے جا رہے ہیں, اور ترقیاتی کام شروع کر دیے ہیں حلقوں میں. جو جہاں پہ ان کے غدار, ان کے جو یہ لوٹے جو تھے جن کو ڈی سیٹ کیا گیا, اب ان کے حلقے میں یہ بندر بانٹ کاموں کی شروع کی ہوئی ہے, ترقیاتی کام کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں, سارے سوشل میڈیا پہ لوگ دے رہے ہیں کہ کس حیثیت سے ہو رہا ہے یہ وہاں کے لوگ, کہ اچانک ان کو کیا ہو گیا ہے کہ اچانک ترقیاتی کام شروع کر دیے ہیں, اور وہاں پہ باقاعدہ بینر لگا دیے ہیں جو امیدوار ہیں اس کے, اور وہ جو سزا یافتہ جو لندن میں بیٹھا ہے ان کا جو سو کال لیڈر ہے اس کی تصویریں, جس کو سزا دی ہوئی ہے, جو سیاست نہیں کر سکتا پاکستان میں, اس کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں. اور صاف آپ پی پی 176 میں دیکھ لیں جہاں پہ نذیر چوہان جو لوٹا, وہ جو اب دوبارہ الیکشن لڑ رہا ہے, تو وہاں پہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں, باقاعدہ بینرز لگے ہوئے ہیں. تو اب الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کے جو واضح احکامات ہیں اس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. وہاں پہ جو ہے یہ پری پول ریگنگ کر رہے ہیں ترقیاتی کام کر کے, کس حیثیت سے؟ تو اب کوئی کیوں ایکشن نہیں لے رہا, کیوں کوئی سو موٹو نہیں لے رہا؟ آپ مجھے بتائیں, ہمارے جن حلقوں میں ہم جا رہے ہیں وہاں پہ نوجوانوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے, وہاں پر پہلے سے ان کا پلان ہے, لیکن چاہے کوئی بھی ان کے ساتھ مل جائے, دیکھیں عوام ان کے ساتھ نہیں, عوام ان کے چہرے نہیں دیکھنا چاہتی. عوام
جو ہے وہ تنگ آ چکی ہے ان کی چوریوں سے. 3 دفعہ ان کو آزما لیا ہے, 3 دفعہ اس ملک کی حکمرانی دی ہے, پنجاب کی حکمرانی دی ہے. انہوں نے ہمیشہ سے مزدور دشمن جو ہے پالیسیز بنائی ہیں اور غریبوں کو جو ہے کریش کرنے والی منصوبہ بندی بنائی ہے اور اپنے آپ کو ریلیف دینے والی بنائی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو NRO 2 بھی انہوں نے لے لیا ہے, انہوں نے جو ہے وہ کیسز بھی ختم کر دیے. اس کے باوجود IMF ان کو پیسے نہیں دے رہا, جو سب سے بڑی خبر ہے. اس لیے نہیں دے رہا کہ وہ کہہ رہا ہے اپنے اینٹی کرپشن کے قانون ختم کر دیے ہیں, تو آپ کو کیسے پیسے دے دیں؟ آپ نے تو اینٹی کرپشن اپنے آپ کو تو صاف کرا لیا, 1100 ارب روپے کھا گئے, تو اس طرح تو آپ کو پیسے نہیں ملیں گے. اب یہ زور لگا رہے ہیں جی نہیں آپ نے کرپشن کی بات نہیں کرنی, آپ ہمیں پیسے دیں. تو یہ ہر طرف سے پھنس چکے ہیں. اب یہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں, نقلی آڈیوز, ویڈیوز, بلیک میلنگ, لوگوں کو دھمکانا, ڈرانا. یہ اس سے کچھ نہیں ہوگا. عمران خان کو پوری قوم جانتی ہے اور ان کی ٹیم کو بھی. ہم پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم پاکستان کی مختاری کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم پاکستان کو مضبوط ہونا دیکھنا چاہتے ہیں, ہم پاکستان کی پوری دنیا سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں, ہر ملک کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ تعلقات چاہتے ہیں, اور پاکستان اسی طرح ترقی کرے گا, نہ کہ ان لوٹوں کو امریکہ کی ایما پہ مسلط کیا ہوا ان چوروں کو, لٹیروں کو. اس سے کبھی بھی پاکستان آگے نہیں جائے گا. دن بدن یہ گر رہا ہے, ان کے دور میں مہنگائی کا طوفان ہے اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت شکریہ.